آج میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. واٹ از ہسٹری آف نکاح؟ نکاح کا اتہاس کیا ہے؟ نکاح کی تاریخ کیا ہے؟ دوسری چیز واٹ از پرپس آف نکاح؟ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو بہرحال اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت اور مہربانی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تم میں سے، تمہارے نفس میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو، راحت حاصل کر سکو. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو پیدا کیا. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عقل مند لوگوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے نشانی ہے. تو بہرحال نکاح دنیا کے تمام مذاہب کے اندر ایک الگ اہمیت رکھتی ہے، لیکن مذہب اسلام کے اندر نکاح کی اہمیت بدرجہ عبادت ہے، عبادت کے طور پر ہے، ثواب کا کام ہے. نکاح آقا علیہ السلام ہی نہیں، اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور نکاح عبادت ہے، باعث اجر و ثواب ہے. پہلی چیز. دوسری چیز نکاح کا اتہاس کیا ہے، نکاح کی تاریخ کیا ہے. جب اتہاس کی کتابوں اور ہسٹورک لٹریچرز ہم پڑھتے ہیں تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک نکاح کا سسٹم یہ تھا کہ جب تک ایک گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی، ایک گھر میں بچے پیدا ہوتے تھے، دونوں کا نکاح کر دیا جاتا تھا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک ہسٹوری کو کھنگال کر دیکھا گیا تو کوئی خاص سسٹم نکاح کا سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک نکاح کا 4 سسٹم رہے ہیں. بخاری شریف کی روایت کے اندر ایک روایت عام طور پر آپ سب لوگ سنتے ہوں گے کہ 4 وجہوں سے نکاح کی جاتی ہے، یہ ایک الگ حدیث ہے. دوسری یہ ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 سسٹم تھا نکاح کا، لیکن 3 سسٹم کو آپ علیہ السلام نے ریجیکٹ کیا، اور ایک سسٹم کو آپ علیہ السلام نے کہا یہ سسٹم آف نکاح جو ہے ہم اپنی امت کے لیے لاگو کرتے ہیں. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سسٹم آف نکاح اسلامک سسٹم ہے. اب وہ اسلامک سسٹم کیا تھا؟ نکاح کی ہسٹری کے تعلق سے اور اسلامک سسٹم کے تعلق سے بتاتا ہوں کہ نکاح نام ہے میاں بیوی کے راضی ہو جانے، 2 گواہوں کی موجودگی اور مہر کا تذکرہ ہونا، اور دونوں کا ایجاب و قبول کر لینا. ایک شخص کا ایجاب کرنا مطلب پہلے قبول کرنا، اور دوسرے شخص کا، بیوی کا پہلے یا شوہر کا پہلے قبول کرنا اور دوسرے کا دوبارہ قبول کر لینا، اس کو شریعت میں نکاح کا اصل سسٹم قرار دیا گیا ہے. تو بہرحال اب تک بات سے یہ پتہ چلا
کہ نکاح کی ہسٹری رہی ہے۔ مذہب اسلام کے اندر نکاح کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ خود آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ لہذا ہسٹری آف نکاح کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واٹ از پرپس آف نکاح، نکاح کے مقاصد کیا ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا اللہ کی قدرت کی، اللہ کی رحمت کی، اللہ کے شفقت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ جو لوگ عربک لینگویج کی گرامر سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہا ہے، الیہا کا مرجع اور الیہا کا مطلب جو ہوتا ہے کہ تم اس اپنے جوڑے سے، مردوں کو کہا گیا ہے کہ تم اپنے جوڑے سے سکون اور راحت حاصل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے من انفسکم، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر تھا کہ جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی طریقے سے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کرتا اور کہتا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں میں نے اپنی روح کو پھونک دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ بیوی تمہارے ہی پارٹ میں سے ایک پارٹ ہے، بیوی تمہارے جسم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت کے اندر کہا گیا ہے کہ بیوی تمہاری لباس ہے، انتم لباس لہن، اور وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اس کے بعد پھر نسل انسانی چلی۔ پرپس آف نکاح سکون ہے، نکاح کا غرض اور مقصد راحت ہے، نکاح کے مقصد میں راحت اور سکون ہے۔ اللہ نے خود اس کے اندر پیدا فرما دیا ہے، بتا دیا ہے۔ اب جو ہے اس نکاح کے مقصد کے حصول کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار گائیڈنس، بے شمار آپ علیہ السلام نے ہدایات، بے شمار آپ علیہ السلام نے بہت ساری ہدایات ذکر فرمائی ہے۔ خود حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترغیب دی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یہاں اس حدیث کے اندر آقا علیہ السلام نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مرد چاہے کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی پوسٹ میں ہو، دنیا کے کسی بھی جگہ میں ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحت اور سکون کی جگہ اس کی بیوی کو بنایا ہے، راحت اور سکون کی جگہ اس کی بیوی کو بنایا ہے۔ اور پھر ذکر فرمایا اپنے گھر والوں سے بہترین برتاؤ کرنا، اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین جو ہے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا اور ان کے ساتھ رہن سہن رکھنا، یہ اسلامک ہسٹری اور اسلامک حکم میں سے ہے۔ لہذا اس میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ اگر ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، قرآنک میسیج یہ ہے، اگر ہماری اپنی گھریلو زندگی کو، ازدواجی زندگی کو، میرج لائف کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو وہاں اگنور کی پالیسی اپنانی پڑتی ہے۔ بیوی کہے ایک بات
اور مرد اس کو نہ مانے، مرد کہے ایک بات اور بیوی ضد پر اڑی رہے نہ مانے، اس سے ازدواجی زندگی میں خلل پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلکم، تم میں کا بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اب اگنور کی پالیسی کی ایگزامپل ہے، گھریلو کام کاج کے لیے گھر میں کسی چیز کو کہیں کوئی چیز سیٹ کرنا ہے، فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ گھر والی آپ کو کہے ٹوتھ پیسٹ اور صابن کا برتن یہاں پر رکھنا ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ یہاں رکھنا بہتر ہے، اور آپ ضد کریں کہ نہیں دوسری جگہ رکھنا ہے۔ اس مسئلے میں ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے میں اگنور کی پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے میں گھر کی وہ مالکن ہے اور گھر کی ان کی بات کو سمجھنا چاہیے، ان کی بات کو اہمیت دینا چاہیے۔ دوسری چیز، عام طور پر ہمارے سماج کے اندر جو اختلافات ہو رہے ہیں، رپورٹس اور کارگزاریاں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہے کسی دوسرے کے اس کے میکے یا اس کے سسرال کی کوئی غلط باتیں نہ کی جائے، کسی کی برائی پیش نہ کی جائے۔ نکاح کے میسیج میں سے ایک اہم میسیج ہے کہ ادھر کی برائی ادھر کی برائی نہ کی جائے۔ عام طور پر ہمارے سامنے دارالقضاء وغیرہ میں جس طرح کے کیسز آتے ہیں، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میاں بیوی تو سکون سے رہنا چاہتے ہیں، میاں بیوی آپس میں میل رہنا چاہتے ہیں، لیکن دونوں کے گھر والے، دونوں کے گارجین اپنی ناک کے لیے، اپنی اسٹیٹس کے لیے جو ہے اس قدر آپس میں تنازع پیدا کرتے ہیں کہ کئی سارے گھروں کو ٹوٹتے دیکھا گیا ہے۔ لہٰذا اگر کہیں ایسا ہوتا ہے بائی چانس، تو ہمیں ان چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح معاشرہ اور اسلامک سماج، اسلامی خاندان بنانے میں ایک اہم رول یہ ہے کہ گھر کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو مکمل طور پر گھر پر پکڑ رکھنی چاہیے، گھر پر مکمل نگرانی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال پرپس آف نکاح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہاں اگر اللہ چاہتا تو فرماتا لِيَسْكُنَا إِلَيْهِ، عورتیں جو ہے لِتَسْكُنَا إِلَيْهِ کہ عورتیں مردوں سے سکون حاصل کریں، نہیں، بلکہ مردوں کو کہا گیا ہے تم عورتوں سے سکون حاصل کرو۔ اور ازدواجی زندگی میں بیوی کو ایسا رہنا چاہیے کہ شوہر جب کہیں باہر سے آئے تو بات اس انداز سے کرے کہ ان کے سارے غم اڑ جائیں، ان کا سارا غم دھل جائے، وہ سارے غم ان کے کافور ہو جائیں اور حشاش و بشاش ہو جائے۔ ان کے سامنے ایسا سلوک پیش کرے گھر کی خاتون اور گھر کی بیوی، ایسا اپنے شوہر کے ساتھ برتاؤ کرے کہ اپنا شوہر پریشان ہو کر باہر سے آیا ہے، تھکا ماندہ کاروبار سے آیا ہے، ملازمت سے آیا ہے، وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچے، اس کے چند بول کو سنے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ یہ ازدواجی زندگی کو پرسکون بنانے کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سکون کیوں نہیں حاصل ہو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، علماء یہاں پر موجود ہیں، قاری صاحب یہاں پر موجود ہیں، اسلامک علوم کو جانتے ہیں اور عربک لینگویج کو جانتے ہیں۔ عربی میں محبت کا لفظ ہے، عربی میں رافت کا لفظ ہے، رحمت کا لفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، مودت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے۔ اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مودت جو ہے ایک ایسا لفظ ہے جو دل سے محبت کھینچ کر لاتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تم میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کو ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہائی پاور انجیکشن سے انجیکٹ کر دیا ہے۔ جس وقت
ایک شوہر اپنے بیوی کو قبول کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو قبول کرتی ہے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی فطری طور پر ایسی محبت اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور ایسی الفت اس کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کانٹا بھی چبھے تو بے چینی محسوس ہوتی ہے، ایک دوسرے کو کانٹا بھی چبھے تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو ڈال دیا۔ اس کا اگزامپل ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو 25 سال تک پالتا ہے، پوستا ہے، تعلیم یافتہ کرتا ہے، بڑا بناتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے۔ ماں اپنے باپ کی تربیت، اپنے بچی کی تربیت کرتی ہے، باپ اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، لیکن جس دن نکاح ہو جائے اسی دن سے آپس میں ایسی محبت، آپس میں ایسی الفت ہو جاتی ہے کہ اگزامپل کے طور پر آج نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد کل اچانک شوہر کہیں چلا جائے اور اس کو خبر، کوئی جھوٹی خبر بھی پہنچا دے کہ تمہارے بیوی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو وہ محبت کا انجیکشن، ہائی پاور کا، ہائی ایم جی کا اللہ تعالیٰ نے لفظ نکاح کے ذریعے سے ایسا انجیکٹ کیا ہے کہ وہ انسان بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نکاح کے بہت سارے مقاصد ہیں، نکاح کے بہت ساری تفصیلات ہیں، تو بہرحال نکاح تمام مذاہب میں ایک اہمیت رکھتا ہے۔ مذہب اسلام کے اندر اس کی عبادت کی اہمیت ہے۔ جس وقت سے قبول کر لیتے ہیں، میں نے تجھے قبول کیا، تو نے مجھے قبول کیا، قبلتھا کہہ لیتا ہے یا قبلتہ کہہ لیتی ہے، تو اس وقت سے لے کر آخری سانس تک یہ بات کرے، یہ ساتھ میں رہے، یہ گفتگو کرے، ایک دوسرے کے لیے کوئی عمل کرے، پورا کا پورا ثواب میں لکھا جاتا ہے۔ دنیا کی جتنی عبادتیں ہیں ٹیمپرری ہیں، ظہر کی نماز کا وقت لمیٹیڈ ہے، عصر کی نماز کا وقت لمیٹیڈ ہے، عشاء کی نماز کا وقت لمیٹیڈ ہے، حج کا وقت لمیٹیڈ ہے، روزے کا وقت لمیٹیڈ ہے، لیکن جس دن سے میاں بیوی ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں اسی وقت سے پوری زندگی جو بھی عمل کرے اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ دونوں کی زندگی پرسکون نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو سادگی کے ساتھ جس طریقے سے ہم نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، روزے سنت کے مطابق رکھتے ہیں، حج سنت کے مطابق رکھتے ہیں، اسی طریقے سے کرتے ہیں، اسی طریقے سے نکاح بھی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔